رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ بچوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے نا، حروف مشبہ بالفعل یہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، انا، انا، ٹھیک ہے نا، انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعلہ، انا، انا، کانا، ٹھیک ہے نا، پھر کیا آ جائے گا؟ لیتا، لکنہ اور لعلہ، یہ 6 ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے ایسے لکھتے ہیں، انا، انا، کانا، یہ 6 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل۔ لیکن قرآن کریم کے اندر یا کتابوں کے اندر جب آپ پڑھو گے، قرآن کریم کے اندر بھی دیکھو گے اور قرآن کتابوں کے اندر بھی بعض دفعہ ایسا آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مشدد ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مشدد ہے نا، شد ہے نا، انا، انا، کانا، دیکھو لیتا، چلو لیتا مشدد نہیں ہے، لیکن لکنہ، ٹھیک ہے نا، اور لعلہ، ٹھیک ہے نا، یہ آ رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو انا، انا، کانا اور لاکنہ جو ہوتے ہیں، انا، انا، کانا اور یہ جو ہے لعلہ کو چھوڑ دو اور لیتا کو چھوڑ دو، انا، انا، کانا اور لاکنہ، ٹھیک ہے نا، یہ سارے مشدد آپ کو نظر آ رہے ہیں، مشدد نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم کہتے ہیں یہ مسکلہ ہیں، ثقیل ہیں، مسکلہ، نون ثقیلہ تو پڑھا ہے نا، تو یہ مسکلہ ہے، مسکلہ، مسکلہ، ٹھیک ہے نا، مسکلہ ہے، ٹھیک ہے نا، ثقیل ہے، ثقیل، بھاری ہے نا، ان، ان، کأن، لاکن۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بچوں کہ یہ مخففہ بن جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ مخففہ بن جاتے ہیں، مخففہ، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، مخففہ، ٹھیک ہے نا، مخففہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کبھی یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مخففہ ہو جاتے ہیں، مخفف، مخففہ، مخففہ، ٹھیک ہے نا، مخففہ کیا مطلب ہے؟ خفیف، خفیف ہو جاتے ہیں۔ لعلہ نہیں کرتا یہ کام، لعلہ نہیں کرتا، انا، انا، کانا اور لاکنہ جو ہے۔ تو جب یہ مخفف ہو جاتے ہیں، ہلکے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہم ان کو کہتے ہیں مخفف، مخفف من المسکل، یا مخففہ من المسکلہ۔ آپ نے پتہ نہیں استادوں سے سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا کہ یہاں پہ یہ کیا ہے؟ مخففہ من المسکلہ ہے، مخففہ من المسکلہ ہے۔ اگر نہیں سنا ہوا نا تو یہ جو ہے نا، ابھی آپ سنو گے کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کہو گے استاد جی یہ مثالیں قرآن میں ہم نے پڑھی تھی تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کبھی، جو ہے نا، انا، انا، کانا، لاکنہ، یہ کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں؟ مخفف من المسکل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت جب یہ مخفف من المسکل ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ملغا، ملغا۔ الغا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کیا کر دینا، اس کو ضائع کر دینا، اس کو کہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوتے ہیں؟ ملغا عن العمل۔ ملغا عن العمل کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس وقت یہ عمل نہیں کرتے، ان، ان، کانا، لیت، لکن، لا۔ ملغا عن العمل کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو کیا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے، اور خبر کو، اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ تو جب یہ مخففہ من المسکلہ بنتے ہیں تو یہ ملغا عمل، ملغا عن العمل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو سمجھ آئیے، کبھی کبھار کیا کر دیتے ہیں، ہاں وہ عمل کر بھی دیتے ہیں لیکن وہ شاذ ہوتے ہیں، لیکن ویسے زیادہ تر کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا۔ اچھا، اب انا، جیسے انا ہے، انا کو اگر میں وہ بناؤں گا، ابھی مثال دینے لگا ہوں بچے، مثال دینے لگا ہوں، ان، اس کو اگر میں نے یوں بنا لیا ان، سمجھ آئیے، انا سے کیا بنا دیا میں نے؟ ان بنا دیا، بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ انا سے کیا بن گیا؟ ان بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب انا سے ان بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ مخفف ہو گیا، یہ مسکلہ تھا، یہ مخفف، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس میں عمل کرتا ہے؟ یہ ضمیر شان میں عمل کرتا ہے۔ ضمیر شان آپ نے پڑھی تھی نا، علم النحو والے، علم النحو والو بچوں، آپ نے ضمیر شان پڑھی تھی کہ کبھی کیا ہوتی ہے جب، کبھی ضمیر بغیر مرجے کے واقعہ ہوتی ہے، کہا تھا نا، ضمیر غائب جو ہوتی ہے بغیر مرجے، مرجے سمجھتے ہو نا، جہاں پہ ضمیر غائب لوٹتی ہے، جب بھی آپ ضمیر لے کر آتے ہو تو اس کے لیے کوئی پیچھے مرجے چاہیے ہوتا ہے نا، ہر پرو ناؤن کے لیے ناؤن چاہیے ہوتا ہے،
ہر پروناؤن کے لیے کیا چاہیے؟ ناؤن چاہیے. تو کبھی کبھار کیا ہوگا کہ وہ آ رہی ہوگی لیکن اس کا پیچھے کیا نہیں ہوگا، اس کا ناؤن پیچھے ذکر نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا کرتا ہے، جب یہ ان آتا ہے نا، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ ضمیر شان میں عمل کرتا ہے. اس کا عمل کیا ہوگا؟ ضمیر شان میں عمل کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور وہ ضمیر شان کیا ہوتی ہے؟ وہ محذوف ہوتی ہے. وہ ضمیر شان کیا ہوتی ہے؟ محذوف ہوتی ہے. آپ کہیں گے استاد جی نہیں سمجھ نہیں آ رہی. اچھا چلو قرآن کریم کی آیت کو دیکھیے. ٹھیک ہے نا. کیا آئے گی؟ علیم ان سیکون منکم. آپ میں سے حافظ ہوں گے، میں تو حافظ نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. میری دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی دولت نصیب فرمائے حفظ کی جو ہے. تو علیم ان سیکون منکم مرضی. ٹھیک ہے نا. ہے نا قرآن کریم کے اندر. کس جگہ آیا ہے یہ جو ہے؟ کس جگہ آیا ہے؟ تفسیر کھول کے دیکھو گے نا بچوں، تو پھر آپ کو مزہ آئے گا اس جگہ سے، جب تفسیر کو کھول کے دیکھو گے اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جناب علی یہ کیا وہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک منٹ میں پھر ہم گوگل والے حافظ ہے نا، میں بھی گوگل والا حافظ ہوں، میں پھر اس میں سے نکالتا ہوں کہ کسی اور جگہ. تو یہ کس میں سے آ گیا؟ فقرؤ ما تیسر من القرآن. ٹھیک ہے نا. فقرؤ ما تیسر من القرآن. ٹھیک ہے نا. علیم ان سیکون منکم مرضی. ٹھیک ہے نا. وآخرون یضربون فی الارض علیم ان سیکون منکم مرضی. یہاں پہ جو ان ہے نا، یہ مخففہ من المسکلہ ہے. انہو اصل میں تھا. علیم انہو سیکون منکم مرضی، کہ تم میں سے کیا ہوں گے بعض لوگ مریض بھی جو ہیں اس میں سے. فقرؤ ما تیسر من القرآن. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں یہ انا ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں سمجھ آئے گی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہو ضمیر تھی، انہو تھا اصل میں. یہ انہو ہے. ورنہ ان تو ناسبہ ہوتا ہے نا. کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے ان ناسبہ ہوتا ہے بچے کہ نہیں ہوتا؟ بتاؤ. ان ناسبہ ہوتا ہے تو سیکون نہ ہونا چاہیے تھا. سیکونو کیوں آیا ہے پھر؟ ان ناسبہ ہے تو ان کیا ہونا چاہیے تھا پھر؟ وہ ضمیر محذوف ہے. وہ ضمیر کیا ہے؟ محذوف ہے. وہ ضمیر کیا ہے؟ محذوف ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ محذوف ہے. یہ ہوتی ہے مخففہ من المسکلہ. مخففہ من المسکلہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں سنی؟ ہم تو اساتذہ میں کہتے تھے جناب یہ مخففہ من المسکلہ ہے. ثقیل سے کیا بنا دیا اس کو ہم نے؟ اس کو ہم نے وہ بنا دیا ہے، مخفف بنا دیا ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ سمجھ آئی ہے؟ یہ جو ہے نا اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. دوبارہ سمجھاؤں اس کو؟ دوبارہ سمجھاؤں آپ کو؟ دوبارہ سمجھاتا ہوں. دیکھو یہ انا، انا، لاکننا اور کانا، یہ چار جو ہے نا یہ کیا ہیں؟ یہ ثقیل ہے نا. ثقیل ہے. ان کو ہم کیا کر لیتے ہیں کبھی کبھار؟ ان کے شد کو غائب کر دیتے ہیں. کیونکہ اور جب شد کو غائب کر دیتے ہیں پھر یہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. ویسے تو آپ کو پتا ہے انا اپنے اسم کو کیا کہتا ہے؟ نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے اب یہاں پہ کیا کیا؟ یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جب یہ عمل ملغا عن العمل، کبھی کبھار عمل کرتے ہیں لیکن وہ شاذ جگہیں ہوتی ہیں. وہ شاذ جگہیں ہوتی ہیں. شاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ کسی جگہ کے اوپر وہ کر دیں گے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پہ ان تھا تو ان ہے. ٹھیک ہے نا. ان تو یہ سیکونا آنا چاہیے تھا کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے. حضرت نے ترجمہ جو کیا ہے نا
مفتقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا کیا ہے، اللہ کو علم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے، تم میں کچھ لوگ سیکون منکم مرضی، کہ تم یہ مریض کی جمع ہے مرضی، ٹھیک ہے نا، تو تم میں سے کچھ لوگ کیا ہوں گے، بیمار ہوں گے، انہو سیکون منکم، کہ علیما اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ کیا ہوں گے، بیمار ہوں گے، تو یہ ان اگر ناسبہ ہونا چاہیے تھا تو سیکون اور یہ اس پہ آنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھو انا وغیرہ کس پہ داخل ہوتے ہیں، اسم پہ داخل ہوتے ہیں، یہ آگے فعل آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فعل آ رہا ہے، تو ہم نے یہی مانا کہ جناب یہاں پہ کیا تھا، یہ مخففہ من المثقلہ ہے، انہو تھا، انہو تھا. اگر اس کو تم انا بھی کہتے ہو تو انا تو اسم پہ داخل ہوتا ہے، فعل پہ داخل نہیں ہوتا، فعل پہ داخل نہیں ہوتا نا. اگر فعل پہ داخل ہوا تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے تھا، سیکون نہ ہونا چاہیے تھا، نصب آنا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں آ رہا. تو یہ کیا ہے، مخففہ من المثقلہ ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کیا ہوں گے، مریض ہوں گے، تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے. تو یہ مخففہ من المثقلہ کی ایک مثال دے دی گئی ہے. اچھا آگے چلتا ہوں. وہ پھر صورتحال وہ اور ہو جاتی ہے کہ ان جو ہے نا اس میں سے وہ بتایا نا، اس میں سے کوئی نہ کوئی معذوفات ہم نکالتے ہیں، پھر اس میں سے معذوفات کی صورت. اچھا اب کہتے ہیں استاد جی ان کی مثال بھی دیجیے ذرا، ٹھیک ہے نا. ان کی ان بہت ویسے آتا ہے، یہ ان جو ہے نا ان آتا بھی ہے بہت سی جگہوں کے اوپر بھی آتا ہے، میرے اب ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ پڑھاتے ہوئے پھر ہمیں جو ہوتا ہے نا وہ دماغ وہ کرتا ہے، جب میں وہ کر رہا ہوتا ہوں کہ اس میں سے لام وغیرہ تاکید کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، لام آ جاتا ہے، کانا وغیرہ آ رہا ہوتا ہے، کانا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے ان آ رہا ہوتا ہے. ابھی میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ان کل لما، ٹھیک ہے نا، اس میں سے بچو کیا ہوگا، یہ کہاں پہ آئے گا، لیوفینہم جو آتا تھا، ہم وَإِن كُلٌّ وَإِن كُلُّ لَمْ نہیں، وَإِن كُلُّ لَمَّ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، ہاں وہ بھی آ جائے گا. وَإِن كُلُّ لَمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَإِن كُنَّ اس میں سے وہ بھی آ جائے گا، وہ بھی آ جائے گا. وَإِن كُلُّ لَمَّ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وہ بھی یہی آ جائے گا. اور کس جگہ کے اوپر آ سکتا ہے، یہ جو آتا ہے یار اس میں سے لیوفینہم والے کس جگہ پہ آتا ہے، ایک منٹ، لما یہ تو ان آ رہا ہے، نہیں اس میں تو یہ ہو گیا، ہاں اچھا ان اب دیکھو ذرا دوسرا، اب یہ دیکھو اس کو بات کو سمجھنا اچھا ہے، یہ اور مزے کی بات آ گئی ہے. ان ہے یہاں پہ، تو ان ہے، یہ کیوں آیا ہے ان، اچھا اور انا بھی یاد رکھو کہ انا مخفف ہو کے نا اسم میں عمل کر لیتا ہے. اچھا انا بھی جو ہے انا ان ہو کے اسم میں بھی عمل کرتا ہے. سوال پوچھا نا کسی نے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس میں سے آ جائے گا. جو انا جو ہے مخفف ہو کر اس میں ظاہر میں بھی عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے بھی وہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا یہ ان کل لما لیوفینہم، یہ جو ہے نا یہ ادھر تو عمل کر رہا ہے، یہ تو اس میں سے ملغا عن العمل نہیں ہے نا اس میں سے، اور لام تاکید آیا ہوا ہے، تو یہ اس میں سے آ جائے گا. اس کو ان کل لما لیوفینہم کی بجائے اسی کو وہی اسی پہ لے کے جانا چاہیے، ان کل لما سورہ طارق ہی کا جو ہے نا اس پہ لے کے جانا چاہیے. سورہ طارق کی وہ نکالو مثال. ہاں وَإِن كُلُّ لَمَّ جَمِيعٌ لَدَيْنَا، سورہ یاسین کے اندر بھی تو آتا ہے نا، سورہ یاسین کے اندر سے نہیں، ان اللہ علیہ کل شیء قدیر نہیں، اس میں سے وَإِن كُلُّ لَمَّ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وہاں پہ یہی آتا ہے نا.
یہ سورہ یاسین آ گیا نا، وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْصَرٌ، وَإِن كُلُّ لَمَّا، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی مخففہ من المثقلہ ہے، یہ بھی مخففہ من المثقلہ ہے. اننا تھا اصل میں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی کیا تھا، اننا تھا. اس کا ترجمہ بھی جب آپ دیکھو گے سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 34 کے اندر سے آیت نمبر 34 میں ترجمہ کیا کیا ہے، حضرت نے ترجمہ کیا کیا ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 34 ترجمہ دیکھو. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ وہاں پہ جا کے اس کو دیکھو بھی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کیوں ہو کے آ رہا ہے ادھر. اچھا جی، ترجمے میں کیا کیا حضرت نے، سورہ یاسین آیت نمبر 32 ہے، 32. اچھا، وہ ان اچھا جمیع الذین، اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہ سب کو کیا کیا جائے گا، جتنے لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا. اصل میں یہاں پہ بھی کیا تھا، یہ اننا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی کیا تھا، اننا تھا. یہ بھی مخففہ من المثقلہ ہے، مخففہ من المثقلہ ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو آپ کیا بناؤ گے، اس میں سے ان جازمہ شرطیہ یا فلاں جو ہے وہ نہیں اس میں سے وہ بن رہا، ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ کس میں سے ہے، مخففہ من المثقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. اور اب کیا ہوتے ہیں، آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے، ہوتا یہ ہے زیادہ تر آپ دیکھو گے بچوں کہ ان مخففہ من المثقلہ جب آ رہا ہوتا ہے تو اس کی خبر پر نا لام داخل ہوا ہوتا ہے، لام جو ہے نا لام داخل کیا ہوا ہوتا ہے، اس کی خبر کے اوپر کیا کیا ہوا ہوتا ہے، لام داخل کیا ہوا ہوتا ہے، اس کی خبر کے اوپر لام داخل کیا ہوا ہوتا ہے. اور علامات النحویہ، علامات النحویہ میں استاد جی نے میرے پاس ادھر نہیں پڑھی وہ علامات النحویہ، میں ریکارڈنگ ذرا پاز کیجئے. پہچانیں گے کیسے، ٹھیک ہے نا، پہچانیں گے کیسے. اچھا جی، اب دیکھو ذرا بچوں، ہوتا یہ ہے ان کیا چلا گیا بھائی، ان جو ہے نا یہ جو ان ہے، ٹھیک ہے نا، جب یہ کیا ہو جائے گا، مخفف من المثقل، ٹھیک ہے نا، مخفف من المثقل، مخفف من المثقل، من المثقل، اس پر نا کبھی کیا ہوتا ہے، میں نے بتایا لام داخل ہوتا ہے، لام کبھی لام داخل ہوتا ہے اس کی خبر کے اوپر اور کبھی داخل نہیں ہوتا، کبھی لام داخل ہوتا ہے کبھی داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کبھی لام داخل ہو رہا ہے اور کبھی لام داخل نہیں ہو رہا. اگر یہ داخل ہے لام ان مخفف من المثقل کے اوپر کیا ہوگا، اگر لام ان کی اس میں سے لام داخل ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یوں اس لام داخل ہوتا ہے تو کلیئر کٹ ہم یوں کہہ لیتے ہیں ان جو ہے نا ان آ گیا اور لام داخل ہے ان، تو آپ یوں کہہ لو گے اگر سے لام، اچھا جی، تو یہ کیا ہے ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں یہ مخفف من المثقل ہے، مخفف من المثقل ہے، مخفف من المثقل، یہ تو آپ ڈائریکٹلی کہہ دو گے. اور اگر اس کی خبر پر لام ابتدائیہ داخل نہیں ہے، اگر لام ابتدائیہ داخل نہیں ہے تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں ہے،
یا تو اس کے بعد الا ہوگا یا الا نہیں ہوگا. اور بات سمجھو بچوں، ان آ رہا ہوگا نا، ان آ رہا ہے، ان اگر آ رہا ہے، یہ میں پتہ نہیں کون سی باتیں چھیڑ بیٹھا ہوں، لیکن کیا کروں بچوں، مجھے ایک چھیڑنی ہے نا اب یہ جو ہے، کیونکہ تھوڑا ایڈوانس تو جانا ہے نا. دیکھو ان اگر آ رہا ہے تو اگر تو بعد میں لام آ رہا ہے خبر کے اوپر، تو آپ ڈائریکٹلی کیا بنا لیتے ہو اس کو، آپ کہتے ہو مخفف من المثقل. مخففہ جو ہے نا آپ نے اس کو وہ بنا لیا. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے ہو بات کو. تو آپ نے اس کو کیا کر دیا، اس کو مخفف من المثقل کے ہم نے وہ کر دیا. اگر لام داخل نہیں ہے تو اب دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس کے بعد الا ہوگا یا الا نہیں ہوگا. اگر اس کے بعد الا ہے تو یہ پھر یہ کیا بنتا ہے، یہ ان نافیہ بنتا ہے. اتنی بات تو آپ کو پتہ نا، ان نافیہ نافیہ کے لیے بھی آتا ہے نا، ان نافیہ بنے گا. سمجھ رہے ہو بات کو، سمجھ آ رہی ہے. الا ہے تو یہ ان نافیہ ہوگا. اگر اس کے بعد فا آ رہا ہو، ان کے بعد کیا آ رہا ہو، فا آ رہا ہو، فا، تو یہ ان شرطیہ بن جائے گا. پھر یہ ان کیا بنے گا، آپ کو پتہ ہے نا، ان شرط کے لیے بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، ان شرط کے لیے آتا ہے نا. تو نے میری پھینٹی لگائی تو میں بھی تیری پھینٹی لگاؤں گا، ان تضرب اضرب. ٹھیک ہے نا، تو ان کیا آ جاتا ہے، ان شرطیہ آتا ہے. اگر اس کے کیا آتا ہے، اگر اس میں سے وہ آ رہا ہے تو پھر اگر اس میں سے آ رہا ہے تو شرطیہ بن جاتا ہے. اگر فا ہے تو ان شرطیہ ہوگا. اگر ان سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، یہ پھر ان زائدہ بھی بنتا ہے. حروف زائد میں سے بھی زائدہ بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھ آئی بات کی. علامت الناویہ میں اچھی ایگزامپلس لکھی ہوئی ہیں نا، علامت الناویہ میں بڑی اچھی مثال لکھی ہوئی ہیں. اب دیکھنا ذرا، وَإِن كُنْتَ وَإِن كُنْتَ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. پتہ یہ کون سی ہے، یہ کیا ہے، کون سی ان ہے، بتاؤ یہ کیا، کون سی ان ہے، لَمِنَ لَمِن، یہ کون سی ہے، یہ کون سی ان ہے، مخففہ من المثقلہ. یہ ان نہ تھا اصل میں. اور یہ کن حروف اس پہ بھی داخل ہوتا ہے، افعال ناقصہ پہ بھی داخل ہو جاتا ہے مخففہ من المثقلہ. اچھا، افعال ناقصہ پہ بھی داخل ہو جاتا ہے. یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے. وَإِن كُنْتَ، وَإِن نہ تھا اصل میں، وَإِن كُنْتَ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. نہیں سمجھ آئی ہے، نہیں سمجھ آئی ہے. وہ کچھ سمجھ آئی ہے، پتہ نہیں کیا. اب اس میں سے آگے چلو، میں پیج 75 کے اوپر بھی وہ ہیں. اچھا ایک اور چیز، اب اگلی آپ بتاؤ گے استاد جی، آپ کہہ رہے ہیں اچھا جی، پھر استاد جی ہم ان کو کیسے پہچانتے ہیں، ان مستریہ بھی ہوتا ہے، ان پڑھا نا ابھی، ان مستریہ جو ہے، جس کو ان مستریہ جو ان کیا کرے گا، نصب دیتا ہے نا، ان مستریہ ہوتا ہے نا، ان مستریہ. ٹھیک ہے نا. اور ان مخففہ من المثقلہ بھی ہوتا ہے، مخففہ من المثقلہ. تو استاد جی کیسے پہچانیں گے کہ یہ ان اصل میں ان نہ تھا اور یہ ان جو ہے نا اس میں سے، یہ کیسے پہچانیں گے. تو یاد رکھنا کہ یہ جو ان ہے نا، یہ ان ہے، یہ ان. ٹھیک ہے نا، ان جو ان مخفف ہوتا ہے، یہ کس، ان مخفف من علم ان سیکون، علم ان سیکون، یہ والا ان مخفف من المثقلہ تھا نا، یہ علم ان سیکون، یہ سیکون منکم. اس کی پہچان ثقیلہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا مخفف من المثقلہ ہے، تو یاد رکھنا کہ یہ ان مخففہ جو ہے وہ ہمیشہ اس مضارع پر داخل ہوتا ہے، ہمیشہ اس مضارع پر داخل ہوتا ہے جس کے شروع میں سین ہوگا، سوفا ہوگا یا حرف نفی ہوگا. نہیں سمجھ آئی ہے. ان سیکون، علیم ان سیکون منکم مرضا آیا نا، تو ان مخففہ من المثقلہ
ہمیشہ اس مضارع پر داخل ہوگا جس کے شروع میں یا تو سین ہو یا سوفا ہو یا حرف نفی داخل ہو. تو یہ کیا ہوگا؟ ان مخفف من المثقلہ ہوگا. ان مصدریہ ایسے نہیں داخل ہوگا. ان مصدریہ ان پہ داخل، اس کا الٹ ہوگا. اس کا نہیں سمجھ آئی بات کی. ان جب آئے گا، ان مخفف من المثقلہ آئے گا تو وہ کس میں سے آئے گا؟ تو ان مخفف من المثقلہ کس میں سے آ جائے گا؟ یہ جو ہے اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو ان کا مدخول پھر کیا آ جائے گا؟ مرفوع آ جائے گا. مرفوع آئے گا نا، جیسے سیکونو، اور ان مسلم منصوب ہوتا ہے. دوبارہ سمجھو بچو، ان اگر لکھا ہوا آ جائے آپ کے پاس، ان ہو، آپ ان کے اندر دو احتمال ہیں. ان کے اندر ٹھیک ہے نا، یا تو یہ کیا ہے، یہ اصل میں انا تھا، یا تو یہ انا تھا، یا یہ ان صاحب کیا ہیں، یہ وہ مستریہ ان ہے. مستری جو کیا کرتے ہیں حروف ناصبہ میں سے. ان والن پھر کیا اسن ہے، یہ حروف ناصبہ. تو کیسے پتہ چلے گا کہ اگر کیا ہوگا، ان مخفف من المثقلہ ہوگا تو وہ مضارع پر داخل، کس مضارع پہ داخل ہوگا؟ جس پہ سین ہو، سوفا ہو یا حرف نفی داخل ہو. اگر اس کے بعد کیا آ رہی ہے، مضارع کے اوپر سین، سوفا یا حرف نفی داخل ہے، اس کو انا، تم سمجھ جانا کہ یہ انا تھا اصل میں. اور وہی ضمیر کیا ہوگی، ہو ضمیر اس میں محذوف مانو گے، ضمیر محذوف مانو گے. اور اگر سین سوفا وغیرہ نہ ہو، حرف نفی وغیرہ نہ ہو، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ ان مصریہ ہوگا. حرف نفی وغیرہ جو ہے نا، حرف نفی کوئی بھی آ سکتا ہے، ماں وغیرہ جو بھی اس میں سے آئیں گے. نہیں سمجھ آئی بات کی. یہ تھے مخفف من المثقلہ کی، میں نے دیا تھوڑا سا ایک وہ دی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے نا طالب علم جو ہوتے ہیں نا، وہ کیا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں بعض دفعہ استاد پڑھا رہتا ہے، ترجمہ کرتے وقت ترجمہ بالکل وہ نہیں کر رہے ہوتے. اب ترجمہ یہ کہتے ہیں ان مخفف من المثقلہ ہے. ٹھیک ہے نا، طالب علم پوچھ بھی لیتا ہے، جیسے علیم ان سیکون، کوئی پوچھ بھی سکتا ہے کہ استاد جی یہ ان ہے، تو ان تو حروف ناصبہ میں سے ہم نے پڑھا تھا. لیکن ان ولن پھر کے اذن، تو وہ تو حروف ناصبہ میں سے ہے، تو وہ کیوں نہیں، اس میں سیکون کیوں آیا؟ تو آپ کہتے ہو یہ مخفف من المثقلہ ہے. انا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کیا آئے گا، کہ انا کی خبر کے اوپر کیا آتا ہے، ان مخفف من المثقلہ کی خبر پہ کیا آتا ہے؟ لام تاکید داخل ہوتا ہے. اگر لام تاکید داخل ہے تو آپ سمجھو پھر مخفف من المثقلہ. اگر لام تاکید داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یا تو اللہ دیکھو کہ اللہ ہے، اگر اللہ ہے تو انافیہ بنا دو. اگر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا آ جائے گا؟ اگر اس میں سے، تو اگر فا آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا بنا دو؟ ان شرطیہ بنا لو. اگر فا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، فا بھی نہیں ہے، تو پھر ان زائدہ بنا لو گے، ان زائدہ بنا لو گے. اتنی بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ تو بچوں یہ تھا ایک جو پریشانی، یہ میں وہ چیزیں کروا رہا ہوں جو مجھے پریشان کرتی تھی، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، کبھی لاکنہ اور لاکن آتا ہے، وہ بڑے پریشان کر دیتا ہے. لاکنہ اور لاکن جو ہوتا ہے، وہ بھائی سمجھ نہیں آ رہی یہ لاکن کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا، اور لاکنہ جو ہے نا، یہ کبھی پریشان کر رہے ہوتے ہیں کہ لاکنہ اور لاکن جو ہوتے ہیں، حروف عاطفہ واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لاکن آ گیا. ٹھیک ہے نا، اور یہ لاکنہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کس طرح وہ کریں گے اس میں سے؟ ٹھیک ہے نا، اور لاکنہ کیسے وہ کر رہا ہوتا ہے؟ اچھا جی، یہ بھی ابھی وہ کریں گے، اس کو بھی کریں گے. ایک اور، چلو اس سے پہلے لاکنہ سے پہلے یہ کام ایک اور کرواتا ہوں. ہاں ولیکن واو آ رہے ہیں، آپ بات ہیں کہ جی واو وغیرہ جو آ رہے ہوتے ہیں،
وہ پھر اس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور بات بتا دوں نا, اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک, کبھی کبھار بچوں ایسا بھی ہوتا ہے حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ نا ماں آیا ہوا ہوتا ہے. حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ماں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ماں کافا. آپ نے پڑھا ہوگا لفظ, استاد جب ترکیب کرواتے ہیں وہ رٹے لگواتے ہیں, ماں کافا انل عمل, ماں کافا پڑھا ہے ایسے, ماں کافا انل عمل جو ہے نا, عمل سے کیا ہو گیا؟ رک گیا جو ہے نا. حروف مشبہ بالفعل جب ماں کافا پر داخل ہوتے ہیں تو تب بھی کیا ہوتا ہے؟ ان کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, ختم ہو جاتا ہے. انما الہکم الہ واحد, انما الہکم. آپ کہہ سکتے ہو استاد جی انا جو تھا نا یہ کیا تھا؟ یہ تو انا تو کیا کرتا ہے؟ نسب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ٹھیک ہے نا, انما الاعمال بالنیات, انما, تو انا نے عمل کیوں نہیں کیا؟ انما الاعمال بالنیات اس پڑھا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, حروف مشبہ بالفعل جب ماں کافا پر داخل ہوتے ہیں تو تب بھی ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر مزے, پتہ ہے کہ بات کیا مزے کی بات کیا ہے؟ جب یہ انما آتا ہے تو پھر یہ فعل پہ بھی داخل ہو سکتے ہیں. انما حرما آیا ہے کسی جگہ کے اوپر, پھر بھی یہ کہاں آیا ہے؟ حرم علیکم جو ہے نا, انما. پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, کہ میں کوئی بہت خطرناک باتیں کر رہا ہوں. ہم میرے خیال میں زیادہ خطرناک ہو گئی ہیں باتیں. انما حرم, نہیں سمجھ آ رہی ہے. اس لیے میں نے آپ کو کبھی, میں نے وہ نہیں کروائی تھی, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان نہ داخل ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس میں سے. حرم ہے, حرم ہے, کس کیا آتا ہے اس میں سے؟ وہ آتا ہے جناب علی, حرم علیکم میں تو وہ تو آتا ہے نا اس میں سے. کل انما حرم ربی, ٹھیک ہے نا, سورہ نحل کے اندر بھی آتا ہے. اور پھر اس طرح ہی اس میں سے انما حرم علیکم المیتۃ, انما حرم, ٹھیک ہے. تو انما حرم یہ سورہ بقرہ کے اندر آئی ہے, سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے. اچھا, تو اسی طرح ہی آیا کہ اس میں سورہ سورہ آراف میں بھی آیا کل انما حرم ربی ربی الفواحش. پھر اسی طرح ہی کس جگہ آیا ہے بچوں؟ پھر سورہ نحل کے اندر بھی آیا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. یہ جو ہے تو داخل ہوا. ماں کافا بچوں کیا ہوتا ہے؟ ماں کافا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ماں کافا, یعنی کافا کا مطلب ہے روک دینے والا, کف مطلب اس نے روک دیا, عمل سے اس نے روک دیا. یہ ماں داخل ہوتا ہے اور یہ کر دیتا ہے انا کو اپنے عمل سے روک دیتا ہے, یعنی انا کی ساری ہوا جو ہے نا نکال دی ہے اس نے. انہوں نے کہا تھا میں کیا ہوں گا, دیکھو میں آ گیا ہوں, میں بس اب نصب دوں گا اور خبر کو رفع دوں گا. تو جب یہ انا آ جاتا, ماں آ جاتا ہے نا, تو یہ روک دیتا ہے عمل کو, ٹھیک ہے نا. اور جب روک دے گا تو یہ پھر فعل پہ بھی داخل ہو سکتا ہے. پھر انما حرم, ویسے تو یہ انما الہکم الہ واحد, انما الہکم الہ واحد آتا ہے نا قرآن مجید میں, الہکم, یہ اس میں سے وہ آ گیا. ماں کافا انل عمل اس کو کہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ نہیں سمجھ آئی؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں 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 ہاں. ٹھیک ہے, چلو بس اس کو پھر اتنا ہی رکھو. پھر انشاءاللہ کچھ قواعد وغیرہ جو ہے نا, جو جو مجھے زندگی میں پریشان کرتے رہے نا,
جو میں دیکھتا تھا تو مجھے پھر اس لیے میں پھر اسی کو دیکھتا ہوں کہ جناب کون کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، ورنہ تو قاعدے تو بڑے ہوتے ہیں، کتابوں میں بہت سے قواعد آپ کو مل جائیں گے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے حال ذوالحال کو پہچاننے کے انشاءاللہ کچھ طریقے بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے وہ کریں گے انشاءاللہ. چلیں جی بس آج اتنا ہی پھر.